بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اب مصیبت اور پریشانی، غم، دکھ کے لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شبلی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات چند دن سے پڑھے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اصل مصیبت وہ ہے جس سے دل میں پریشانی اور بے چینی پیدا ہو۔ بس جو شخص بیمار ہو اور دل کو پریشان پائے تو اس کے حق میں یہ مرض مصیبت ہے، اور اگر دل پریشان نہیں بلکہ صابر و شاکر ہے تو یہ ہرگز مصیبت نہیں بلکہ موجب رفع درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرما رہے ہیں اس کے۔ ارشاد فرمایا کہ اس مراقبے سے زیادہ آسان اور سہل کرنے والا مصیبت کا اور کوئی طریق ہی نہیں کہ اس کو سوچ لیا جایا کرے کہ اس مصیبت میں ثواب ملے گا۔ جہاں یہ سوچا کہ اس میں ثواب ملے گا، بس ساری تکلیف گھل جاتی ہے، پھر کچھ تکلیف باقی نہیں رہتی۔ دعا کریں جو دل میں ارادہ ہے اس کو چھپوانے کا۔ فرمایا کہ اس قدر پریشانی اور رنج اور غم کی کون سی ضرورت ہے؟ میں اکثر ایک مراقبے کا بیان کرتا ہوں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں تمام غموں اور کلفتوں اور پریشانیوں کا علاج ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ مستحضر ہو جائے کہ حق تعالیٰ مجھ کو چاہتے ہیں اور یہ واقعہ بھی ہے کہ وہ ہر مومن سے محبت کرتے ہیں، تو تمام غموم کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کو کوئی کر کے تو دیکھے، معلوم ہوگا کہ تمام غم اور حزن سب ادھر ادھر ہو گئے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ بچے کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ماں کو مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ کو چاہتی ہے، پھر ماں بہت سی باتیں ناگوار بھی کرتی ہیں، مار پیٹ تک کر لیتی ہیں، لیکن ان ناگوار باتوں کے ہوتے ہوئے بھی بچے کو اطمینان ہوتا ہے، اور ماں کی محبت کی ایک خاص شان ہوتی ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ بچے کو میری قدر بھی ہوگی یا نہیں، برابر بچے کو نفع پہنچاتی رہتی ہے۔ اس طرح حق تعالیٰ بندے کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں، اور ان کو بھی اس کی پرواہ نہیں کہ بندہ قدر کرے گا یا نہیں، بس ایسی محبت کا مراقبہ کیا کریں۔ یہ میں ساری عمر کا تجربہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر نفع اس مراقبے سے ہو سکتا ہے غالباً اور کسی مراقبے سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں سارے غموں کا ازالہ ہے، کوئی غم ہو، پریشانی یا رنج ہو، سب کا علاج اس مراقبے میں ہے۔ عجیب و غریب مراقبہ ہے، لیکن کر کے دیکھنے کا ہے، بغیر کیے کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ جناب ارشاد فرمایا کہ غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن روح میں نور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مجاہدہ ہے وہ اضطراری صحیح، اور مجاہدہ اضطراری بھی موجوب اجر ہوتا ہے۔ حدیثیں اس میں صریح ہیں، چنانچہ مرض، فکر، بلا پر برداشت کرنے پر بشارتیں وارد ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لیے دعا اور تدبیر کا بھی امر ہے۔ بس دعا و تدبیر کرنا چاہیے اور غم کے فضائل اور بشارت پر نظر کر کے صبر و رضا بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی غم ہے کہ ایک انسان کی جائز سوچ ہے، جائز پلاننگ اس کی ہے کہ میں اس طرح کروں گا، اس ترتیب سے کام چل رہا ہے، کرتے کرتے بیچ میں رک گیا۔ فرض کریں کہ حکومت کی طرف سے یا دفتر کی طرف سے قرضہ ملنے کا اعلان ہے، اب وہ ساری ترتیب بن گئی، آگے بھی سودا بڑھ گیا، اچانک حکومت نے یا انہوں نے منع کر دیا دفتر والوں نے، اس کی پلاننگ تو صحیح ہے، جائز ہے، لیکن وہاں سے منع ہو گیا، تو غم تو ہوگا، آگے کی سوچیں بھی آئیں گی کہ اب کیا ہوگا بھائی، اب کس طرح، لیکن بیمار ہو کے گھر نہیں بیٹھ جائے گا، بدبختی کر کے نمازیں نہیں چھوڑ دے گا کہ جاؤ یار چھوڑو یار نماز کیا پڑھیں ابھی۔ اس نے مرکز ایک گھر کو بنا لیا یا فیکٹری کو بنا لیا یا گاڑی خریدنے کو بنا لیا، مرکز یہ بنا دیا۔
حالانکہ مرکز یہ ہے کہ رضا بالقضا، صبر، شکر. اس پہ تکلیف ہوگی، شکایتیں نہیں کرتا پڑے گا. شیخ کو بتانا منع نہیں ہے. شیخ اگر نہیں ہے کسی کا تو اپنے پیاروں کو بتانا منع نہیں ہے، اپنے والد کو بتانا منع نہیں ہے، والدہ کو ہاں ایسے نقصانات اور غم کی خبریں عورتوں کو نہیں بتانا چاہیے، وہ اور پریشان ہو جائیں گی کہ جی گاڑی خریدنی تھی. جو موجودہ نعمتیں ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پریشانیاں لکھی تھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ دوسرا کوئی شیخ ہوتا تو وظیفہ بتا دیتا، لیکن حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد کی نصیحت نے میری زندگی کا رخ پھیر دیا. اور جواب میں لکھا کہ آپ کو جو تکلیفیں کو آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس وقت بھی جو آپ کو موجودہ نعمتیں ہیں اس کا شکر کہاں ہے؟ اگر یہ نعمتیں بغیر استحقاق کے اللہ نے دی ہیں، اگر واپس یہ بھی واپس لے لیں تو بس الحمدللہ علی کل حال پڑھو، اللہم لک الحمد، لک شکر کروں کہو اور شکر کرو موجودہ نعمتوں کا، زخم ٹھنڈا ہو جائے گا. اب اس بات کو نہ سمجھ کے آدمی اولاد کو کچھ کہے ہی نہیں کہ صاحب وہ شیخ نے کہا ہے کہ اولاد جو بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبر کرو، شکر کرو. یہ کیسی بات نہیں بھائی، اس کا مشورہ کیوں نہیں کیا؟ کیسے حضرت مجدد بچے اور ماں کا واقعہ بتا رہے ہیں، ماں جھڑکتی بھی ہے، ڈانٹتی بھی ہے، جاؤ مجھ سے بات مت کرو، جاؤ سامنے نہیں آؤ، آج تمہیں گفٹ نہیں ملے گا، فلاں فلاں فلاں. لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا باتیں ہیں جناب، سبحان اللہ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ کسی سے کسی قسم کی توقع مت رکھو، چنانچہ مجھ سے بھی توقع مت رکھو. یہ بات دین اور دنیا دونوں کا گر ہے. جس شخص کی یہ حالت ہوگی وہ افکار اور ہموم سے نجات پا جائے گا. جناب حق تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ، اپنی طرف سے اس پر بالکل آمادہ رہا جائے کہ اگر ساری عمر بھی خطرات سے نجات نہ ملے تب بھی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ آسمان سے آ رہا ہے نا معاملہ. جو کام ہم کو بتایا گیا ہے بس وہ ہم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا مکلف نہیں ہے. اور ہر حال میں اس امر واقعی اور عقیدہ واجبہ کا استحضار رکھا جائے کہ اللہ تعالی حاکم بھی ہیں، حکیم بھی. حاکم ہونے کے بنا پر تو ان کو مخلوق کے اندر ہر قسم کے تصرفات کرنے کا پورا حق ہے اور کامل اختیار حاصل ہے. وہ اپنے بندوں کے اندر جو چاہیں تصرف فرمائیں، کسی کو مجالے چوں و چرا نہیں. اور حکیم ہونے کے بنا پر بندے کو ان کے ہر تصرف کے متعلق اجمالاً یا اعتقاد رکھ کر بالکل مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ تصرف میرے حق میں سراسر اللہ کی حکمت ہے. گو اس کی تفصیل حکمتیں معلوم نہ ہو ہی نہیں سکتی مسئلے تھے. جناب الحمدللہ حق تعالیٰ نے بس یہ مراقبہ اچھی طرح ذہن میں جما دیا ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. حاکم ہونے کی حیثیت سے تو انہیں اپنے مخلوق محکوم کے ظاہر اور باطن میں ہر طرح کے تصرفات فرمانے کا ہر وقت کامل اختیار اور پورا حق ہے. کسی کو مجالے چونو چرا نہیں. اور حکیم ہونے کے اعتبار سے ان کا ہر تصرف حکمت پر مبنی ہوتا ہے. گو ہماری سمجھ میں حکمت نہ آئے. چنانچہ بے فضلی تعالی حق تعالیٰ کا حاکم اور حکیم ہونا اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے ہیں. حضرت مجدد فرما رہے ہیں اس لیے بڑے سے بڑے حادثے میں بھی جس کو پریشانی کہتے ہیں وہ الحمدللہ مجھ کو کبھی نہیں ہوئی. ہاں طبعی اثر ہونا اور بات ہے. ایک صاحب حوادث مثلا بیماری وغیرہ سے پریشان تھے. ایک دوسرے صاحب نے ان کے متعلق فرمایا کہ پریشان کیوں؟ بس یہ مذاق رکھیے جیسا کہ غالب نے کہا ہے، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا. حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ الفاظ بول دینا تو بہت آسان ہے مگر وقت پر اس سے کام نہیں چلتا، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل میں اتر جائے، دل میں رچ جائے، اور یہ بس کی بات نہیں. پھر آگے اس کے میسر ہونے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. پھر اگر دل میں رچ جائے تو اس پر بھی ناز نہ کرے، کیونکہ اگر وہ چاہیں تو سب سلب کر لیں. جناب نعمتوں میں توفیق شکر ہو تو علامت اس کی ہے کہ نعمت اس کے حق میں خیر ہے، اور مصائب میں خیر کی توفیق ہو تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ اس کے حق میں ہے. اور شکایت کرنا، شکوہ کرنا اس کا نشان ہے کہ اس کے حق میں خیر نہیں. سبحان اللہ.
ایک خط میں آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں بہت سوچتا ہوں کہ ایسا کون سا گناہ مجھ سے ہوا جو اس قدر مصائب میں مبتلا ہوں۔ جواب میں فرمایا کہ جب پریشانی نہ تھی اس وقت نہ سوچا کہ میرا ایسا کون سا عمل صالح ہے جس کی وجہ سے خوش عیش بنا رہا ہوں۔ اعمال حسنہ کی تو اعمال حسنہ کو تو سب کو مقبول ہی سمجھتا رہا اور خوش عیشی میں مؤثر سمجھتا رہا، وہاں نہ سوچا کہ کون سا عمل اس کا سبب ہو گیا تھا، اور گناہوں میں امتیاز ڈھونڈتا ہے کہ کون سے گناہ مصائب کا سبب ہوا۔ لوگ گناہ صغیرہ کی تو کوئی اصل ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ صغیرہ کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہیں، اپنی ذات میں تو صغیرہ نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ! دیکھیں کیسے انوار آتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں آگے چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ صغیرہ اپنے حساب سے صغیرہ تو نہیں ہے، لیکن کبیرہ کی وجہ سے صغیرہ ہیں، اور صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے چنگاری، اس میں کیا چھوٹی کیا بڑی، جناب چھپر پھونک دینے کے لیے تو چھوٹی سی بھی بہت ہے جناب۔ آپ دیکھتے ہیں وہ جو گلوب جلاتے ہیں مچھر کے لیے، اس سے کتنے حادثات ہوتے ہیں، دیکھو ہے کتنا اس میں جناب۔ ارشاد فرمایا کہ اصل سبب مصائب کا معصیت ہے، گناہ ہے۔ اب یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو معصیت سے اجتناب رکھنے والے ہیں وہ بھی تو مصائب تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے مصائب میں اور ان کے مصائب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ان مصائب سے پریشان نہیں ہوتے، اس لیے حقیقی مصائب نہیں، محض صورتاً مصائب ہیں، اور وجہ پریشان نہ ہونے کی یہ ہے کہ ان کو حق تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، حق تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اور محبت اور عشق وہ چیز ہے کہ تمام تلخیوں کو شیریں بنا دیتی ہیں۔ میں اس پر ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک عاشق مدت سے محبوب کی تلاش میں تھا، کہیں ملے تو دل ٹھنڈا ہو۔ اس تمنا اور آرزو میں سال ہا سال گرد چھانتا پھر رہا تھا کہ دفعتاً پشت کی طرف سے ایک شخص نے آ کر اور آغوش میں لے کر اس طرح دبایا کہ ہڈی پسلی ایک ہونے لگی اور آنکھیں تک باہر نکل آئیں، مگر جب پیچھے نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی محبوب ہے جس کی ملاقات کی تمنا میں برسوں گلیوں اور جنگلوں کی خاک چھان ماری۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ محبوب اس سے کہے کہ اگر تجھ کو میرے دبانے سے تکلیف یا ناگواری ہوئی تو میں تجھ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو تیرا رقیب ہے جا کے دباؤں۔ صاحبو اس وقت بجس اس کی اور کیا کہے گا کہ یہ تکلیف نہیں، یہ تو ہزاروں راحتوں سے بڑھ کر راحت ہے۔ گویا بظاہر جسم کی تکلیف ہوگی مگر قلب کی یہ کیفیت ہوگی، اور برزبان حال کہے گا کہ نشوت نصیب دشمن کے شوت اہلا کے تیغت سرے دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی۔ اے محبوب میرا سر سلامت ہے آپ کے آگے کہ مجھ پر آپ خنجر چلائیں، دوسرے کو چھوڑیں، آپ ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں جناب۔ سبحان اللہ۔ پھر اس معاصی کے اثر کے سلسلے میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو بظاہر خود تو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے افعال غیر مشروع اور معاصی میں بھی شریک رہتے ہیں جو خدا کے نافرمان ہیں، محض اس خیال سے کہ یہ دنیا ہے، اس میں رہتے ہوئے برادری کنبہ کو کیسے چھوڑا جائے، اور یہ مقولہ زبان زد ہے کہ میاں دین سے زیادہ تھامنا بھاری ہے۔ عجیب، میاں دین سے دنیا تھامنا بھاری ہے، اور بعض وہ ہیں کہ شریک تو نہیں ہوتے بلکہ منکرات ہوتے ہوئے دیکھ کر ان منکرات کرنے والوں کے افعال سے نفرت بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے گناہ نہیں کر رہا، یہ بھی تو گناہ شریک ہو رہا ہے، اور ان کے گناہوں کو برا بھی نہیں سمجھ رہا، ان کو ٹوکنا تو چلو ٹھیک ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان میں شیر و شکر کی طرح ملے جلے رہتے ہیں، یعنی روزانہ کھانے پینے میں ان سے کوئی پرہیز نہیں کرتے، حاصل یہ کہ اپنے کسی برتاؤ سے ان پر اظہار نفرت نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے گناہ سے نفرت، بھائی وراثت نہیں دے رہا، اس خاندان کے بڑے کو پتا ہے کہ میں اگر اس سے ناراض ہوں گا تو اس کو وراثت دینے کی توفیق ہوگی، لیکن بیٹھا ہوا ہے گپ شپ مار رہا ہے، دیکھ رہا ہے حرام کھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، حرام کے ساتھ بڑی چیزیں مہنگی چیزیں اڑا رہا ہے، تو خود تو دوسرے گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے، اب اس کو ہوتا ہے مجھ پر یہ کیوں مصائب ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ بابا کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا،
وراثت دینے کی ان کو فکر نہیں. حدیث پاک ہے جنت میں سب نعمتوں کو چھین لیا جائے گا. پھر وراثت نہیں دی, خدا نخواستہ بھائی کا انتقال ہو گیا, بہن کا انتقال ہو گیا, اب یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے. ماں اگر بیوہ ہے, ماں بیوہ ہے اور اگر بوڑھی ہے اس کو ماں کو اذیتیں دے رہا ہے. جناب حاصل یہ کہ اپنے کسی برتاؤ سے ان پر اظہار نفرت نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کے اعتبار سے شبہ مذکورہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شرکت یا سکوت خود گناہ ہے تو ان کا ابتلا بھی گناہ کے سبب ہوگا, اور یہ سوال نہ ہو سکے گا کہ غیر معاصی پر بھی مصائب آتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث شریف میں پہلی امت کا قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو الٹ دو. عرض کیا کہ اے اللہ فلاں شخص اس بستی میں ایسا ہے کہ اس نے کبھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے ساتھ الٹ دو بستی کو, وہ بھی انہی میں سے ہے, اس لیے کہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے تیور میں بل بھی نہ پڑتا تھا. اس کی مثال تو جناب دنیا میں موجود ہے. جو شخص حکومت اور سلطنت کے باغیوں سے میل رکھتا ہے یا ان کی مدد دیتا ہے وہ شخص بھی باغیوں میں شمار کیا جاتا ہے. ہم جس قدر وفادار ہیں وفاداری اسی وقت تک ہے کہ ہم اس کے دشمنوں سے نہ ملیں, ورنہ ایسے شخص کو وفاداری نہیں کہیں گے جو دشمن سے ملے. یہ تو جی اجتماع ضدین ہے, دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں. ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں, ای خیالست و محالست و جنوں. اللہ کو بھی چاہتے ہیں اور دنیا مردار کی حرام لذت بھی اڑانا چاہتے ہیں. اللہ کو پانے کا تمہارا خیال محض پاگل اور جنون اور پاگل پن ہے. سبحان اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.